اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا باپ کی شفقت اور ماں کا آنچل، ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے۔ باپ کی شفقتوں کو کیا یہ طاقت سے کم نہیں ہے، اور ماں کے آنچل کو کیا سمجھتے یہ تاج سے کم نہیں۔ اس لیے آج کل کے لڑکے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کبھی ماں باپ کا تعارف نہیں کراتے، اگر وہ ان پڑھ ہوں، بھولے بھالے ہوں، سیدھے سادے ہوں، شرم آتی ان کو۔ بلکہ میرے ایک دوست نے اپنے چند ساتھیوں کو تعارف کرایا کہ ایک بڑے میاں کرسی بیٹھے تھے، دوست تو گئے اس کے برتھ ڈے کے موقع پر، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے یہاں کام کرتا ہے، جبکہ وہ اس کا باپ تھا۔ سادے کپڑے میں بیٹھا، اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خود سادے پہن کر مجھے قیمتی پہناتا ہے، یہ خود ہلکے کپڑے استعمال کر کے مجھے بھاری پہناتا ہے۔ اس نے محنت کی، مزدوری کی، اور مجھے اچھے قیمتی کپڑے پہنا کر قیمتی اسکول میں بھیجا۔ احسان فراموش ہو گئی دنیا اتنی۔ اور سوچو تو صحیح، ایسے لوگوں کو ترقی ملے گی جو ماں باپ کو کام والے کے حوالے سے تعارف کرائے۔ لیکن آؤ، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس بوڑھی عورت کا رنگ بھی سانولا تھا، وہ بہت خوبصورت نہیں تھی بظاہر دیکھنے میں، بظاہر کہہ رہا ہوں، سانولا رنگ تھا، بوڑھی تھی، لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اپنی وہ چادر جس کو مزمل و مدثر والی چادر کہتے ہیں، حضور نے وہ بچھائی، اور بچھا کر کے اس خاتون کو پہلے اس پہ بٹھایا، پھر اس کے بعد آقا اس کے پاس بیٹھے۔ صحابہ کو رشک آیا، اللہ اکبر، جس کے تلوے عرش چوم کر معراج پاتا ہے وہ رسول جس کے لیے اپنی چادر بچھائیں، یہ عورت ہے کون؟ اور اس سے اتنا پیار کریں کہ پہلے اس کو بٹھائیں پھر خود بیٹھے۔ جب وہ جانے لگی اٹھ کر تو پوچھا صحابہ نے، یہ خوشبخت خاتون کون ہے آقا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ اللہ اکبر، جب صحابہ نے سنا کہ یہ دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے تو سرکار سج کرتے، آقا کیا آپ کے بچپن کے واقعات ہم ان سے سن سکتے ہیں؟ آپ کا مبارک بچپنا ان سے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا پوچھ لو۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے حضور کے بچپن کے واقعات بتائے۔ لوگوں کو اندازہ ہوا جو دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کرتا ہو وہ حقیقی ماں سیدہ آمنہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف آئے امام حسن مجتبی، امام حسن ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مختومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ماں کا جب وصال ہوا تو میری عمر صرف 7-8 سال کی تھی۔ اس عمر میں بھی میں اپنی امی کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن کہہ رہے ہیں میری ماں سیدہ فاطمہ کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا حسن تمہاری ماں سیدہ فاطمہ مخدومہ کائنات اتنی عظیم ہستی تمہاری امی جان ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا ایک برتن میں کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ تو اس وقت امام حسن نے کہا مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہا حسن ساتھ میں کھانے میں بے ادبی کیسی اور کس طرح کی بے ادبی؟ تو امام حسن کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی لقمے پر توجہ کرنا، احساس دیکھو، اللہ والوں کا احساس دیکھو، نوجوانان جنت کا سردار جن کو بنایا گیا ان کی فکر دیکھو۔ امام حسن کہتے ہیں کہ میں ڈرتا تھا کہ کسی لقمے پر میری ماں سیدہ فاطمہ کی نظر پڑے گی اور ماں فاطمہ سوچے گی کہ یہ لقمہ میں نے اٹھانا اور مجھے اس کی خبر نہیں مل پائے گی، مجھے اس کی اطلاع نہیں ہو پائے گی، تو اس وقت کہیں غلطی سے وہ لقمہ میں اٹھا کر کے جو ہے وہ اپنے منہ میں نہ ڈال لوں تو میری ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ غلطی اپنے لیے کہہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو غلطی کا کیا رنگ دیں؟ وہاں تو غلطی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، وہاں تو خطا قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، وہاں تو لغزشیں قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی۔ لیکن امام حسن عاجزی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ مجھے ماں کے نظر کردہ لقمے کی خبر نہ ہو کہ ماں اس کو اٹھانا چاہتی ہے،
اور میں اس کو بھول سے اٹھا لوں تو ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس تصور کی وجہ سے میں نے کبھی ماں کے برتن میں کھانا نہیں کھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج بتاؤ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، گھر بنائیں گے تو ایک کمرہ چھوٹا سا ماں باپ کے لیے نکال دیں گے کہ بوڑھا بوڑھی اسی کے اندر دروازے کے اندر بند ہو کر کے پڑے رہیں گے، کیوں؟ میرے بچوں کو ڈسٹرب نہ ہو، میری بیوی کو جو ہے وہ خلل نہ ہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے ساتھ بھی ہمارے ماں باپ نے یہی سلوک کیا تھا؟ نہیں، آج ماں باپ کی ناقدری ہو رہی ہے، اور ناقدری کی بنیاد پہ یاد رکھنا، دنیا میں کوئی کسی کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی ریاضت کر لے، کتنا بھی متقی ہو جائے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ماں باپ کا حقوق بتاتے ہوئے بتاتے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ شاید ہم میں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی عظمت کے نعرے بہت لگاتے ہیں، لیکن صرف نعرے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں نعرے لگاتے رہے، کردار تو کبھی اختیار کیا نہیں ہے نا۔ آپ سے کہتا ہوں نعرے میں آج بھی اثر ہے، توجہ کرنا، نعرے میں جو کردار کے ساتھ لگے، جو دل کی گہرائی سے لگے۔ جلسوں کے نعرے تو رسم بن گئے، ایک دوسرے کو اٹھانے اور بیدار کرنے کا سبب بن گئے، خطبہ کے استقبال کا ذریعہ بن گئے، جبکہ یہ نعرے وہ تھے جو باطل کے قلوب و اذہان میں لرزہ پیدا کر دیتے تھے۔ آج بھی نعرے میں تاثیر ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ نعرے میں تاثیر نہیں تو میں ایک بات کہتا ہوں، ایک گمنام لڑکی کرناٹک کی ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ صرف ہاتھ اٹھا کر کردار کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتی ہے تو گمنام سی لڑکی کے پوری دنیا میں ڈنکے بجنے لگتے ہیں۔ آج بھی اللہ بتا رہا ہے کہ میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو خالد بن ولید کے دور میں تھی، میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو طارق بن زیاد کے دور میں تھی، میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو قرون اولیٰ میں تھی۔ ہاں ہاں وہی تاثیر کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ آج بھی نعرے میں تاثیر ہے، کب؟ کردار کے ساتھ میں۔ ایک لڑکی گمنام میں کردار کے ساتھ نعرہ لگایا، پوری دنیا میں ڈنکے بجے، علماء محراب میں اس کا ذکر کرنے لگے، خطیب منبروں پہ اس کا تذکرہ کرنے لگے، اخبار کی بڑی سرخیوں کے اندر اس کا نام چھپنے لگا۔ یہ نعرے کی تاثیر ہے، لیکن کب؟ جب کردار کے ساتھ لگے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہو اور اس کے بعد نعرہ لگاؤ، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو، اس کے بعد نعرہ لگاؤ، اللہ اکبر، بیٹیاں بے پردہ گھومیں، اس کے بعد نعرہ لگے، سر پہ ٹوپیاں بوجھ لگے، اس کے بعد نعرہ لگے، گھروں کے اندر گانے اور غزلیں بجے، اس کے بعد نعرہ لگے، نعت مصطفیٰ سے تھکن محسوس ہو اور گانوں سے دلچسپی اور لذت آئے، اس کے بعد نعرہ لگے۔ یاد رکھنا ایسے نعرے بھی شاید منہ پر پھینک مارے جائیں گے۔ کردار سے دوری اور نعروں سے قربت، یہ جذباتی نعرے کسی قوم کو نہ عزت دلاتے ہیں نہ کبھی دلا سکیں گے جب تک کردار کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ۔ نمبر 3 آقا فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے گناہ کبیرہ کا ایک جھوٹی قسم کو۔ اور یہ جھوٹی قسم کیا ہے پتہ ہے؟ اگر ہو سکے تو سچی قسم بھی دنیا کے معاملے میں مت کھاؤ۔ سچی قسم سے بھی اس وقت تک بچو جب تک جان پر نہ بنائے، جب تک مال کا بڑا نقصان ہونے کا یقین نہ ہو، جب تک عزت چلے جانے کا اندیشہ نہ ہو، اس وقت تک سچی قسم بھی مت کھاؤ۔ کیونکہ جو بات بات پر قسم کھاتا ہے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ سچی قسم کی بات کر رہا ہوں، اور سچی قسم کھاتے کھاتے جھوٹی قسم کی عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، اس لیے قسم جلدی مت کھائے۔ ہاں دین کے لیے اٹھاؤ، دین کی حقانیت پہ اٹھاؤ۔ رسول اللہ نے بار بار کہا اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اور پھر حضور یہ باتیں کہہ کر اللہ کا دین اور اس کی حقانیت بیان کرتے تھے۔ اور ہم لوگ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ میں لیٹ اس لیے آیا، قسم سے میں لیٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، یہ میری چپل خرید دو
اللہ کی قسم مجھے اتنے میں نہیں پڑی، جو قوم 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائے، آپ سوچو تو صحیح اس قوم کو ترقی کیسے ملے گی؟ جھوٹی قسم کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، کچھ رہے یا یاد رہے یا نہ رہے آپ اس کو سن لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ میری بہنیں بھی سن رہی تو ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے وہ اس کو سن لیں۔ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کے نام کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کی 7 پشتوں تک اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ جھوٹی قسم کھانے والوں کی ایک اس پر نہیں، ابھی جو اس کی پشتیں ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئی، باپ کی پیٹ میں بھی نہیں آئی، صرف جھوٹی قسم کی وجہ سے اللہ اس کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کی زبانیں جھوٹی قسم سے محفوظ ہے؟ اور اگر سچی قسم کوئی کھائے، توجہ کرنا، سچی قسم کوئی کھائے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا، کوئی سچی قسم کھا کر پھر مچھر کے پر کے برابر اس کے خلاف کرے، سچی قسم کھائے پھر اس قسم کو تو نبھانا ہی پڑے گا، تو اب مچھر کے پر کے برابر اگر وہ سچی قسم کی مخالفت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور اللہ اس پر دنیا میں لعنت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں آج لوگ سگریٹ کا پاکٹ اگر کوئی نہیں پی رہا ہو تو تجھے قسم ہے پی لے، شراب پی لے تجھے قسم ہے، اور پھر لوگ سوچتے ہیں یار یہ قسم اب اس نے دے دی تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ یاد رکھنا، اگر کوئی تمہیں بگاڑنے کے لیے قسم دیتا ہے تو پھر وہ ماں کی قسم دے یا بچے کی قسم دے یا اللہ کی قسم دے، آپ نے اس کی قسم پہ کبھی حرام کام نہیں کرنا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے شراب پی لی، کیوں پی؟ اس نے ماں کی قسم دی، تو ماں کی قسم دی تو ماں کی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں، بلکہ غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے تیرے بچے کی قسم، ماں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم نہ کھایا کرو۔ قسم صرف اللہ کی ذات اور صفات کی کھائی جا سکتی ہے، اور اگر قسم کھا کے توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے۔ قسم کھا کے توڑ دیا اس کا کفارہ ہے، یا تو کسی کو ایک لباس غریب کو پہناؤ، یا پھر لگاتار 3 دن روزے رکھو، یا پھر 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کر کے کھلاؤ، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یعنی صرف استغفر اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، قسم توڑ کے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ قسم ہے، لیکن لوگ قسم کو کتنا نبھاتے ہیں۔ تیسری چیز آقا فرماتے گناہ کبیرہ، شراب پینا۔ ایک اور ساتھ میں لے لو، چوتھا گناہ کبیرہ، جوا کھیلنا۔ شراب اور جوے کو قرآن نے بھی ساتھ میں بیان کیا۔ شب برات میں بھی سب کی مغفرت ہوتی ہے، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث سن لیں آپ، لرز جاؤ۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے شراب پی اور نماز چھوڑی گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کیا۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث کس میں لکھی ہوئی پتہ ہے؟ مجموع الزوائد نام کی کتاب میں لکھی ہوئی۔ دل کے کانوں سے سن۔ لوگوں کو شرم لگتی ہے حدیثیں سنتے وقت، گندی پکچر دیکھتے وقت شرم نہیں لگتی، شراب پیتے وقت شرم نہیں لگتی۔ آج شراب فیشن بن چکا ہے۔ مجھے حیرت ہے جن لوگوں کے مذہبوں کے کہانی اور قصے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں، وہ قوم شراب چھوڑ رہی ہے، اور جس کا مذہب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے وہ قوم شراب کی طرف جا رہی ہے۔ اور آج نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ شراب کے بغیر گزارا کیسے ہے، بلکہ کچھ نوجوان ڈائلاگ بولتے ہیں، یار پانی پینے والے لوگ بیوقوف ہیں، شراب پی کر کے زندگی گزارو۔ میرے عزیز، شراب کا وہ عذاب ہے، وہ وبال ہے کہ اس کو انسان تصور کرے کہ برداشت کر سکتا ہے؟ شراب پینے والے کو لوہے کے گز مارے جائیں، اللہ اکبر، لوہے کے ہتھوڑے، اور وہ جو جہنم میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں، لوگ کبھی کبھی اس کو کہانی قصہ سمجھتے ہیں۔ لوہے کے جس ہتھوڑے سے بے نمازی کو، شرابی کو، جواری کو مارا جائے گا، وہ لوہے کا ہتھوڑا جو جہنم کی آگ کا بنا ہے، وہ کتنا وزنی ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمام جنات اور انسان مل کر
کر جہنم کا وہ ہتھوڑا اٹھانا چاہیں جس سے جہنم کے اندر مارا جائے گا تو سارے جنات اور انسان مل کر بھی اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. ایسا طاقتور اور اتنا وزنی وہ جہنم کا ہتھوڑا ہے جو کس کے سر پہ مارا جائے گا؟ بے نمازی کے سر پہ. کس کے وجود پہ برسایا جائے گا؟ شرابیوں کے وجود پہ. ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت، ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت. لوگ آج سمجھتے ہیں ارے ہم تو یوں بخشے جائیں گے اور ہمیں تو فلاں لے کر کے جائیں گے اور ہم تو یوں بخشے جائیں گے. اللہ کریم ہے مولانا، ہمیں اتنا نہ ڈراؤ. میں کہتا ہوں میرے عزیز، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب یہ عذاب کا تذکرہ رسول اللہ سے سنتی تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ ایسا بھیگ جاتا کہ اگر کوئی نچوڑے تو اس سے آنسو ٹپکے. اتنا رویا کرتی تھی. مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ جب یہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ سنتے تو ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. فاروق اعظم ان عذاب کا ذکر سنتے تو 3 دن تک کے بیمار پڑتے اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. آپ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا سمجھ رہے اللہ کے دین کو؟ اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹی اسکیمیں اگر دنیا کے لوگ کہیں کہ یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، ایسا مت کرنا ورنہ اس سے نقصان ہوگا. صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کہہ دے میٹھا مت کھانا ورنہ بیماری بڑھے گی. میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میٹھا ترک کر دیا پسند ہونے کے باوجود؟ ڈاکٹروں کے کہنے پر جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑ سکتے ہو، اللہ رسول کے کہنے پہ شراب کے کڑوے گھونٹ نہیں چھوڑ سکتے. وجہ کیا ہے؟ جتنی اہمیت تم نے ڈاکٹر کی باتوں کو دی اتنی اہمیت بھی اللہ رسول کی باتوں کی نہیں. پھر مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مسلک کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کس چیز کا نام ہے؟ پھر مسلمان کہتا ہے ہم پر آسمان سے بلائیں کیوں نازل ہو رہی ہے؟ ہمیں تباہ کرنے کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں؟ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو قوم اللہ رسول کی بات کو اہمیت دینا چھوڑ دے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر کیسے جیے گی؟ مسلمانوں، آج بھی ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں پھر مل سکتا ہے. آج بھی عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے. آج بھی تخت و تاج ہمارے قدموں میں آ سکتے ہیں. اللہ رسول کی بات کو وہ